بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پن پوائنٹ میں ہوں جاوید کمینا۔ کچھ اندر کی خبریں ڈسکس کریں گے کیونکہ روٹین کی خبریں تو سارا دن آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ ایک آج کل ریومرز ہیں بہت ساری کہ نگران وزیر اعظم کا اعلان نہیں ہو پا رہا، تو شاید حکومت تو خیر چلی گئی تھی، پرائم منسٹر کہہ لیں شہباز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی اختلافات ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ نام دیا تھا ضرور اسحاق ڈار صاحب کا میاں نواز شریف صاحب نے، لیکن ان کو یہ سمجھایا گیا، بلکہ انفارم کیا، اگر نون لیگ کی قیادت جس میں شہباز شریف صاحب سرپرست ہیں، ان کو بتایا گیا کہ ہم نے ان اگلے 3-4 ماہ کے اندر انتہائی غیر مقبول فیصلے کرنے ہیں، جس میں تھوڑا سا میں ریفرنس دے دیتا ہوں۔ سٹیل مل ہے، اس کے بارے میں، پھر پی آئی اے ہے اس کے بارے میں، اور ممکن ہے شاید وابڈا کے بارے میں بھی۔ اس طرح کچھ محکمے ایسے ہیں جن کے اینٹیز جو ہیں وہ کافی عرصے سے، کافی سالوں سے خسارے میں جا رہی ہیں، وہ ان کو کور کرنے کے لیے شاید آؤٹ سورس کریں گے۔ اور آپ نے حکومت کے آخری ایام کے اندر خواجہ سعد رفیق صاحب کا اور دوسرے جو دیگر وزراء تھے ان کا بھی سنیا ہوگا کہ آؤٹ سورس کا وہ مطلب سمجھا رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے، وہ بیچنا نہیں ہوتا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ یہ بیگیج آپ کے اوپر نہ آئے۔ ظاہری بات ہے، جب پی آئی اے پرائیویٹائز ہوتی ہے، فرض کیا، یا وابڈا ہوتی ہے، ریلوے ہوتی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو جتنے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ملازمین ہوتے ہیں وہ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، اور کوئی سیاسی حکومت ہو تو ظاہری بات ان کے اوپر دباؤ آتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ سخت فیصلے لینے سے گریزاں ہوتے ہیں۔ اکانومی کے حوالے سے بھی انتہائی سخت فیصلے ہوں گے، اور یہ بات جب سمجھائی گئی تو بیک فٹ پر ہو گئی نون لیگ اسحاق ڈار صاحب کے نام سے۔ جتنے نام بھی مارکیٹ میں اس وقت گردش کر رہے ہیں، کہاں سے چلے اور کہاں تک اختتام ہوا، ان میں سے میرا خیال ہے کہ شاید کوئی نام بھی نہ ہو اور سرپرائز ہوگا۔ آج آخری دن ہے ویسے راجہ ریاض صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات کا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ راجہ ریاض صاحب جن کو میرا خیال ہے کہ چلے، مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے، پھر بھی سیاستدان تو ہیں، محلے والے نہ پوچھتے ہوں، تو وہ دو دن یہ کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے پرائم منسٹر صاحب کو ملنے کا، تو وہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ساری چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں، طے ہیں، آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس فیصلے کا علم 3-4 لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو حلقے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کس کو نگران وزیر اعظم بنانا ہے۔ ایک تو چاچو شہباز شریف صاحب کی خواہش بھی تھی، ان کی خواہش بھی تھی کہ 14 اگست کا جو جھنڈا ہے وہ میں خود لہراؤں اور وہ اس میں چیف گیسٹ ہوں، کیونکہ انڈیپینڈنس ڈے کے جو پروگرام ہے اس کو میں اپنی طرف سے اس میں چیف گیسٹ بن کے پھر ہی واپس جاؤں۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی ڈیلے ہونے کی کہ وہ ان کی خواہش تھی کہ میں 14 اگست کا جو فنکشن یا پروگرام ہے اس کو بھگتا کے جاؤں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آج آخری دن ہے ان کا، اس میں کل صدر عارف علی صاحب نے خط بھی لکھ دیا پرائم منسٹر صاحب کو کہ 12 اگست تک اس کو فائنل کریں، تو ہوپفلی آج فائنل ہو جائے گا، ادروائز اس کو اگر لنگر آن بھی کرنا ہو تو پارلیمانی کمیٹی کے اوپر لے جائیں گے وہ، لیکن نام ڈیسائیڈڈ ہے، وہ چاہے گھوم کے الیکشن کمیشن تک چلا جائے وہی ہوگا، اور لیکن سرپرائز ہوگا، ان لسٹ میں سے نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز اور اہم یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا جو تھا وہ ذاتی خواہش تھی کہ ایک ریٹائرڈ آرمی چیف ہیں، جنرل ہیں، جن کو کچھ عرصہ زیادہ ہو گیا ہوا ہے، میں نام نہیں لیتا، کہ ان کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے، لیکن اس پہ نون لیگ اتفاق نہیں کر رہی تھی، کیونکہ ان کے دور حکومت میں انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی تھی، جس کے بعد پھر پیناما اور سارے معاملات ان کے خلاف ہوئے تھے، تو اس پر یہ راضی نہیں تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے سمجھایا کہ چاہے ہم ہی کوئی نام دیں، وہ جب آپ اگر دوبارہ الیکشن جیت کر آتے بھی ہیں تو وہ کم از کم بیگیج آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا، تو اس وجہ سے یہ 3-4 مہینے کے سخت فیصلے وہ ہمیں ان سے کروانے تھے، ان کے پیچھے ہم کھڑے ہیں جو بھی نگران وزیر اعظم آئیں گے۔ دوسرا، کل سے شور مچا ہوا تھا بشرا بی بی کی مبینہ جو ڈائری ہے، جس میں کافی ساری چیزیں اس طرح کی پائی گئی ہیں کہ جس طرح وہ ڈکٹیٹ کرتی تھی خان صاحب کو کہ کیسے انہوں نے حکومت کو لے کے چلنا ہے، کیسے حکومت کے بعد معاملہ لے کے چلنے ہیں، کیسے دباؤ ڈالنا ہے عدلیہ پہ، اسٹیبلشمنٹ پر، تو اس میں کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے، لیکن ڈائری تو وہاں سے لی گئی ہے۔ اس بارے میں نے بھی کسی ایک سورس سے رابطہ کیا تھا تو یہ تصدیق ہوئی کہ ڈائری زمان پارک سے لی گئی تھی۔ اب اگر خان صاحب اتنا ہی مطلب بی بی صاحبہ کے مطابق لائف گزارتے تھے تو پھر خان صاحب کا قصور تو کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے میرا خیال ہے، لیکن یہ کہ آئندہ چند روز میں کسی وقت بھی بی بی صاحبہ بھی گرفتار ہو سکتی ہیں، کیونکہ پچھلے 1.5 ماہ سے غالباً جو فرح بی بی تھی
جس کو فراگوگی بھی کہتے ہیں، وہ بڑوں کے رابطے میں ہے اور وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے بھی بار بار آفرز کر رہی تھی۔ تو اتنے ایویڈنس ٹھوس ہیں کہ جس میں بی بی صاحبہ بھی مجھے آئندہ چند روز کے اندر بچتی نظر نہیں آ رہی، اور اگر وہ بھی گرفتار ہو جاتی تو میرا خیال ہے پھر خان صاحب کے لیے کافی آئینہ ہوگا کہ جن کے پیچھے لگ کر سارے معاملات اپنی زندگی کے سیاسی وہ خراب کیے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکی ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے توہین پرستی کے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔